रहमान रहीम। तमाम दोस्तों को जश्न आज़ादी मुबारक। आप कह सकते हैं कि क्यों मुबारक है, आप मुख्तलिफ चीज़ें भी कह सकते हैं कि हैं इसमें एंजॉय करने की क्या ज़रूरत है, मुबारकें देने की क्या ज़रूरत है, नेगेटिविटी के अंदर भी आप कर सकते हैं। आज मैं कानून की बात नहीं करूँगा, आज मैं आपसे किताबों की बात नहीं करूँगा, आज मैं बात बेसिकली ये करना चाह रहा हूँ कि क्यों पाकिस्तान, और पाकिस्तान से खैर कहते हुए बंदा, जैसे जब आपको किसी से इश्क या मोहब्बत होती है तो कहते हुए आपको इजहार करते हुए बड़ा मसला होता है, बट पाकिस्तान इज़ एक्चुअली माई इश्क। सो आई थॉट कि आपसे डिस्कस ये करें, बिकॉज इतनी नेगेटिविटी, इतनी चीज़ें आसपास बीच में नज़र आती हैं। हर बंदा अपने अंदाज से बोलता है, हर बंदा अपने अंदाज से करता है। अगर हम इसको एंजॉय भी कर रहे हैं और अगर कोई सेलिब्रेट भी कर रहे हैं तो रोड के ऊपर तेज़ तेज़ मोटरसाइकिल चला के, भोंपू बजा के, या वैसे झंडे लहरा के, ये नहीं बात। बेसिकली ये, और थोड़ी सी सीरियस बात ये करनी है कि क्यों पाकिस्तान, और पाकिस्तान से मुझे क्यों बीच में प्यार है, और किस वजह से। किस 25 साल पहले कोई जब मैं बाहर से डिग्रियां वगैरह इकट्ठी की तो मैंने अपने आप से यही सवाल किया था कि पाकिस्तान वापस जाना है कि नहीं जाना, किस तरीके से करना है। मेरे लिए कभी वैसे कोई इतना ख़ास क्वेश्चन नहीं था कि आई ऑलवेज वाज गोइंग टू कम बैक टू पाकिस्तान। यहाँ पे घर है, वालदेन हैं। अ, अगर मेरा हमेशा तरीका यही रहा है कि अगर कोई गलत चीज़ नज़र आए तो उसको ठीक करने के लिए आपने अपने सर के ऊपर खुद लेना, अपने आपने सर्विस करनी है। पाकिस्तान में कम नज़र आता है। जिस स्कूल से मैं से पढ़ के थ्रू आउट ये सारे का सारा गया हूँ, मेरे में से अगर 108 स्टूडेंट्स थे तो उनमें से 90-92 पाकिस्तान से बाहर ही रहे, और ये आपके सारे एलीट क्लास के थे जो कि पाकिस्तान के अंदर शायद बिलीव नहीं करते। उनको दर्द वगैरह तो है, बाहर बैठ के व्हाट्सएप के ऊपर कमेंट वगैरह करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा नहीं इसके बारे में बढ़ते। तो बात ये है कि पिछले चंद साल काफ़ी सख्त गुजरे हैं पाक इसके लिए। पहले से और भी ज़्यादा सख्त साल यहाँ पे गुजरे हैं, आपकी अपनी अगर आप हिस्ट्री वगैरह एग्जामिन करें। बट इतना भी, हर कीमतों के लिहाज से तो मेरी अपनी भी चीखें निकल गई हैं। कोई कहता है कि कनेडियन नेशनैलिटी ले लो, कोई कहता है कि इधर से चले जाओ, वो करके नहीं। पाकिस्तान के अंदर अगर आप हैं, पले बड़े हैं यहाँ पे, तो इसको संवारना भी आपने ही है। तो यही मैंने आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा था कि यहाँ पे एक ज़माने में मैंने खुद ही लिखा था, वो बहुत रगड़ा मिल रहा था, और लिखना तंग आकर यही कहना है हमने यहीं पे रहना है। ये देश हमारा गहना है, हर राइमिंग है में, ये देश हमारा गहना है, हर दुख यहीं पे सहना है। सो है। वालिद साहब इस साल यहाँ पे दफन हुए हैं। और भी चीज़ें वगैरह हैं। देखो बात ये है, यहाँ पे नेगेटिविटी की बात होती है, आप मुख्तलिफ चीज़ें वगैरह, ठीक किसने करना है। हर बंदे का ख्याल ये है कि लीडरशिप को गाली निकालो, सियासी पार्टी को गाली निकालो, और उससे वहाँ से फिर आगे जाके पाकिस्तान को कह देते हैं कि जी इधर रखा क्या है। इधर आप रखे हैं और आपकी आपकी फैमिली रखी है, और इसको अगर ठीक वगैरह करना है तो आपने ही करना है, मैंने ही करना है, अपना हिस्सा मुकम्मल तौर के ऊपर डालना है। माना कि मैं एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि यार तुम तो कह सकते हो, बट बात ये है कि वी आर इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान, यही है और यही हमारा घर है, तो इसको ठीक भी हमने ही करना है। और हर साल यही अदा करने की, 14 अगस्त को मैं ये जो शेरवानी पहनी हुई है ना, अब वैसे दिल मेरा कर रहा था कि शुरू में यहाँ से लतीफ़े से ही करूँ कि मेरे अजीज़ हम वतनों, बट वो भी हमारी हिस्ट्री है, मेरे अजीज़ हम वतनों की और शेरवानी के साथ। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़, ये जो शेरवानी मेरी बीच में पड़ी हुई है, दिस इज़, जब मैं पढ़ लिख के बाहर से आया था और वकालत में आया था, तो आई थॉट कि आई मेड इट अ पॉइंट कि मैंने ये करना है, वकालत करनी है इस अंदाज के अंदर। तो पहले 6-8 महीने ये शेरवानी पहन के ही मैं कोर्ट जाया करता था। मैंने ख्वाजा तारिक रहीम साहब को और एक दो और सीनियर्स को देखा था, बट शेरवानी को ज़्यादातर लोगों ने तो गिव अप वैसे ही कर दिया हुआ। अब ये बैरों के लिए शायद रख दी हुई है, इसलिए मैं निकालता हूँ कि टू असर्ट करने के लिए कि हमारी नेशनल आइडेंटिटी से वाबस्ता है। और कोर्ट जाने में से मैंने भी वैसे छोड़ दी थी करने के लिए, लेकिन अभी भी निकालता हूँ इंपॉर्टेंट मौक़ों पे। मेरी डिस्प्ले पिक्चर अगर आप देखें तो उसके ऊपर इसीलिए मैं शेरवानी के अंदर हूँ, नॉट कि मैं जजी के लिए या किसी और चीज़ के इंतज़ार के अंदर बैठा हूँ या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बैठा हुआ हूँ। बट ये पाकिस्तान से एक मोहब्बत का इजहार है, और मोहब्बत यही है कि आपके खून के अंदर है, आपका आपको यहाँ का खाना, यहाँ का जीना, आपका सारे का सारा यहाँ से वाबस्ता है। तो हमने करना क्या है, किस तरीके से आगे करना है। देखिए, अपने अपने शोबे में आप जो भी चीज़ कर सकते हैं वो करने की ज़रूरत है। वकालत के अंदर अपने प्रिंसिपल पे अगर आप खड़े हो सकते हैं,
میں اپنے آپ کو یہ یہاں پہ اپنی زندگی ایک طریقے سے اب لیگل ایجوکیشن میں، اور اس میں نے کافی بیچ میں سخت کی ہوئی ہے، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بول رہا ہوتا ہے یہ کر دیا وہ کر دیا، کیوں ہو گیا، کس طریقے سے ہو گیا، جعلی کالجز وغیرہ دھمکیاں دیتے ہیں اور بھی چیزیں وغیرہ بیچ میں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بات تو یہ ہے الٹیمیٹلی اینڈ میں جا کے کہ اگر بہتری کے لیے میں نے نہیں کھڑے ہونا تو پھر کس نے کھڑے ہونا ہے؟ اگر پریولیج کے ساتھ میں نے نہیں کھڑے ہونا تو کس نے کھڑے ہونا؟ یہ سوال آپ کو بھی اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا، اپنے بچوں کے لیے پوچھنا پڑے گا. اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. بیکاز اگر فیکٹس وغیرہ اگر آپ دیکھیں، آپ ویکیپیڈیا پہ جا کے پاکستان کو چیک تو کیجئے. المیہ ہمارا یہ ہے کہ وی آر دا ففتھ، پانچویں نمبر کے اوپر سب سے زیادہ پاپولیشن کے لحاظ سے کنٹری، بٹ کام میں ابھی بھی ڈیولپنگ کنٹری ہیں. ابھی بھی سسٹم کے اندر ہمارے سے جو میلوں پیچھے ہوا کرتے تھے. بنگلہ دیش 1971 کے اندر ہم سے علیحدہ ہو گیا، ایسٹ پاکستان اب ہمارے سے آگے نکل گیا ہے. ہم انڈیا سے بیچ میں اور مختلف سے مقابلے وغیرہ تو کرتے ہیں، بٹ وی ڈونٹ میٹر. اگر آپ اکنامکلی ان کے ساتھ آگے دیکھیں، ان کے مقابلے کے اندر بہتری ہم نے ہی لانی ہے. اگر بنگلہ دیش کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ایجوکیشن، اور اسی لیے لیگل ایجوکیشن کے اندر بھی پڑھا ہوں، بیکاز میرا دین ایمان یہ ہے کہ اگر اس سسٹم کو کوئی ٹھیک کر سکتے ہیں تو ایجوکیشن لیڈس ٹو کہ ہر بندے کو اچھی اپرچونٹی ملتی، ہر قابل بندے کو. اگر آپ زبردستی پڑھائیں گے تو وہ بندہ بہتر ہوگا. اگر کسی کو آپ پڑھانے کے لیے باہر ووکیشنل کورس اور چیزوں کے اوپر آپ اگر ضد کرتے ہیں تو روزی روٹی کا اکوپمنٹ ٹو سکسیڈ ان لائف آپ اس بندے کو دے رہے ہیں. وہ نہیں چاہتا اس کو، اگر نرم جان ہے وہ نہیں چاہتے کہ جی بیچ میں اس طریقے سے کریں، مگر یہ ضد اس لیے ہے کہ ان کے لیے بھی بہت اچھا. اس طریقے سے آپ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ایک چیز میں نے دیکھی صبح، آج میں 3 فنکشنز پہ گیا ہوں. پہلا فنکشن تو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اندر تھا. آدھی کیبنٹ موجود تھی، آدھی نہیں موجود تھی. فلیگ بیئرنگ کی ہے وہاں پہ، نعرے مارے، وہاں سے ہم آ گئے. پنجاب بار کونسل کے اندر وی سی صاحب موجود تھے، چیئرمین ایگزیکٹو تھے، 2-4 اور ممبران تھے. پرچم کشائی کی وہاں پہ، کیا چند تقریریں کی، حلوہ پوڑی وغیرہ کھائی اور پھر واپس آ گئے. میں جس ایک چیز سے آج حیران ہوا کہ ہمارے دوست جمشید رحمت اللہ صاحب ہائی کورٹ کے جج رہ چکے ہیں، کرسچن ہیں. انہوں نے آج ایک فنکشن آرگنائز کیا ہوا تھا چرچ کے اندر، پریسبیٹیرین چرچ کے اندر، یہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہی ہے. وہاں پہ انہوں نے انوائٹ کیا ہوا، وہاں پہ میں گیا اور وہاں پہ جو جوش اور ولولہ 2.5-3 گھنٹے کا پروگرام تھا. ملی نغمے، پاکستان کو کمٹمنٹ، پاکستان کس طریقے سے. اور دیکھیں مائنورٹیز کا پاکستان کے اندر کوئی اچھا حال نہیں ہے، ہم بہت زیادتی کرتے رہے. یوحنا آباد کا بام بلاسٹ مجھے ابھی بھی یاد ہے. مجھے ابھی بھی وہ کیا نام ہے، بھٹی صاحب جو شہید کیے گئے تھے، وہ ابھی بھی مجھے یاد ہیں کہ اس کو کہتے شہباز بھٹی صاحب. اور باقی بھی سارے کے سارے دوست وغیرہ. مائنورٹیز کو ہم ان کے صحیح طریقے سے حقوق نہیں دے، مگر وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے. بات یہ ہے سیدھی سیدھی، اور جس ایک سچ کو آپ کو ریئلائز کرنا چاہیے. میں اگر محمد احمد قیوم اگر پاکستان نہ ہوتا تو محمد احمد قیوم کسی کا شاید منشی ہوتا قانون کے اندر، یا جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں ممبر بار کاؤنسل، یہ وہ عہدے ہمارے پاس نہیں ہوتے. اس کا سب سے بڑا جیتا جاگتا آپ کو پروف نظر آئے گا اگر آپ ہائی کورٹ بار میں جا کے ان کے صدور کی کبھی لسٹ دیکھیں نا. 47 سے پہلے 1 یا 1.5 ہی بیچ میں آپ کو مسلمان نظر آئے گا. یہ فنڈامنٹل چینج پاکستان نے آپ کو دی ہے، اور آپ کی فیملی کے اندر اور آپ کے اندر جا کے یہ کنٹریبیوٹ کیا. انگلینڈ امریکہ میں ہاں میرٹ وغیرہ آپ جائیں گے کریں گے، مگر اس لیول کے اوپر اٹ از ہائیلی ان لائکلی پہلی جنریشن کے اندر آپ رائز کرنے لگیں. چند ہیں ان کی دیکھیں جن دنیا کے اندر، جن ممالک کے اندر سکسیڈ وغیرہ وہ کر رہے ہیں، وہاں پہ انکلوسیو سلسلہ. امریکہ کی اسٹرینتھ ہی یہ ہے، امریکہ ہر بندے کو لے لیتا ہے. ہمارا یہ ہے کہ آپ کو اس کا فرقہ نہیں بندے کا پسند ہے تو آپ اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، وہ پاکستان چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے. اور بڑی فیملیز، بڑے لوگ، یہ سارے کے سارے یہاں سے. اسلامک ہسٹری اگر آپ کبھی پڑھیں تو اسلامک ہسٹری کے اندر جب مسلمان رول کر رہے تھے اسپین کے اندر، تو اس ٹائم کے اوپر جوڈیزم کا سب سے بڑا جو اسکالر ہے موزز میمونیڈیز، اس نے آ کے جو اپنے ریلیجن کے بارے میں کرسچن سے بھاگ کے، کرسچن یورپ سے بھاگ کے، وہاں سے پرسیکیوشن سے یہاں پہ آ کے، موزز میمونیڈیز نے عربی میں لکھا کرتا تھا. پاکستان کی اگر آپ نے اسٹرینتھ کرنی ہے، یو ہیو ٹو میک اٹ اے کنٹری اباؤٹ کہ بہتر سے بہتر جانا ہے، اور یہاں پہ آؤ اپرچونٹی ملے گی. کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہو، ہمیں آگے لے کے جاؤ اس طریقے سے. بٹ یہ چیز بہت نیگیٹو ہوتے ہوئے ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے کہ ہم ڈیوائڈ سے ڈیوائسو ہو ہی جا رہے ہیں.
اور مانا کہ پاکستان اسلام کے نام کے اوپر تھا، مگر ہمارے پرچم کے اندر سفید پٹی بھی موجود ہے، اور ستارہ اور چاند وہ دونوں جو روشنی کے ہوتے ہیں وہ بھی سفید کے اندر ہی ہیں۔ تو آپ اپنی مائنورٹیز کو کس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، کیا معاملات وغیرہ ہیں، وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ نیشن کے طور کے اوپر کہاں پہ ہیں، کس طریقے سے ہیں۔ ہاں، سیاست بے شمار ہے یہاں پہ، آج بھی ہم دیکھ رہے تھے ڈیٹینشن آرڈر نکلے ہوئے ہیں وکیلوں کے لیے، اس پہ بار کاؤنسل کے اندر ہم کر رہے تھے کہ اگلا کورس آف ایکشن آئی جی سے بھی ملاقات کرنی ہے، یہ وہ ساری کی ساری چیزیں وغیرہ۔ دیز آر سیریس پرابلمس، بٹ ان کو ایڈریس ہم نے ہی کرنا ہے۔ اگر نیگیٹیوٹی کسونمکھی وہ کریں گے اور ڈیوائڈ ہو کے کہ جی ہم اس دھڑے کے ہیں، ہم اس دھڑے کے ہیں، ہم اس پارٹی کے ہیں، ہم اس پارٹی کے ہیں، تو معاملات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے۔ اکانومی کے فیکٹس اینڈ فگرز بہت بہت تکلیف دہ ہیں۔ کیا الیکشن سے ہوگا، کیسے ہوگا، وہ چیزیں اگر آپ کے کنٹرول کے اندر نہیں ہیں تو آپ اپنے ارد گرد تو ہلکا وغیرہ ٹھیک کر سکتے ہیں، پرنسپل کے اوپر سٹینڈ کر سکتے ہیں، بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو آج بہت زیادہ نصیحت ہو رہی ہے وغیرہ، بٹ ایشو تو یہ ہے، بتانا آپ کو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ آ کے آدھا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اگلا سال ہم نے اچھا کر گزارنا ہے، اچھا پاکستان کو بہتر سے بہتر جگہ کے اوپر لے کے جانا ہے، مگر تکلیف ہوتی ہے، ہم کہاں پہ تھے، کہاں پہ ہونا چاہیے، کہاں پہ لے کے جانا ہے۔ میں تو کوشش کر رہا ہوں، اپنے ہاتھ پاؤں وغیرہ مارتا رہتا ہوں، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ تمام دوستوں کو سپورٹ کرنی کہ احمد بھائی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ خود کیا کرتے ہیں، آپ اپنا حصہ ڈالیے، اپنے خود کر کے اس کو بہتر اپنے آس پاس کرنے کی کوشش کریں، جو چیز موجود ہے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں، اور غلط چیز کو غلط کہیے، صحیح چیز کو صحیح کہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ روڈ کے اوپر آ کے میری سیاست کی نظریہ آپ سارے کا سارا کر دیں، بٹ آپ کا مورل سینٹر اس قوم کا، اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے۔ اس میں بزرگوں کا ہمارا خون موجود ہے۔ میرے نانا ہجرت کر کے آئے تھے، وہ ادھر سے امرتسر سے تھے، جلندھر سے۔ اس کے اندر فسادوں کے اندر ان کی ساری پہلی فیملی ساری کی ساری وہاں پہ شہید کر دی گئی تھی۔ قیمت ادا کی تھی، اور وہ اپنی زندگی کے اندر کہا کرتے تھے کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ عمران خان صاحب کی باقی چیزوں وغیرہ سے آپ کا اختلاف ہوگا، لیکن وہ ہر چیز کے اندر ایک چیز وہ ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ان کے والد صاحب ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ جی یہ کتنی بڑی نعمت ہے، وہ آئی ایگری ود ایم آن دیٹ پوائنٹ۔ کے طریقے سے مجھے اختلاف ہوگا اور ہے تو چند چیزوں کے اوپر، بٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کو بہتر کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، آپ اپنے حصے پہ ڈالیں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ پرائم منسٹر بنیں گے تو آپ اس ملک کو چلنے دیں گے، یہ لازمی ہے کہ آپ اپنا کام صحیح طریقے سے ایمانداری سے کریں، کیونکہ اس ملک کو ابھی بھی، اب انڈیا کے اندر آپ جا کے دیکھ لیجئے، انڈیا کے اندر ابھی ان کو جو مسلمانوں کی اب حالات ہو رہے ہیں، جو حالت ہو رہی ہے، کس حد تک وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مانا کہ وہ سیکولرزم کے نام پہ ہیں، ان کا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بھی مسلمان رہ چکا ہوا ہے، ان کا وہ نیوکلیئر ابوالکلام آزاد نہیں ہے، آزاد کلام، ان کا جو نیوکلیئر سائنٹسٹ تھا وہ بھی مسلمان، شاہ رخ خان، سلمان خان، یہ وہ سارے بھی ڈرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اب دیکھیے وہ فیملی کے قوانین کو جو تبدیلی کر کے وہاں پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی پرابلمٹک ہے۔ وہاں پہ آپ کو ہر دفعہ پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان کیوں بنایا اور کیوں یہ اچھی چیز تھی۔ تو باہر بیٹھ کے اس کے بارے میں کرنا، اسٹیٹ کو آپ علیحدہ کر لیں، گورنمنٹ کو آپ علیحدہ کر لیں، پاکستان سچ مچ ہمارا بیچ میں پیار ہونا چاہیے، ہے، میرا ہے، میں اللہ اعلان کہتا ہوں، اور میں یہ کہنے کے لیے، یہ ادا کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہاں پہ بیٹھا ہوں، یہاں پہ گفتگو وغیرہ کر رہا ہوں۔ تو جیتے رہیں، پاکستان زندہ باد، اور دل سے پاکستان زندہ باد، انشاءاللہ۔